الصلاة خير من النوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الشورى کی 2 آیتیں آپ کے سامنے میں نے پڑھی. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہوا للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمینوں کی بادشاہت اور سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے. یخلق ما یشاء، وہی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے، بے اولاد رکھتا ہے. إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، یقیناً وہ جانکار ہے، قدرت رکھنے والا ہے. حضرات، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو ایک سچائی اور ایک حقیقت بتلائی ہے کہ انسان کی جو اپنی اولاد ہوتی ہے اس پر انسانوں کا کوئی اپنا عمل اور دخل نہیں ہوتا، انسانوں کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا. وہ اللہ ہی ہے کہ جسے جو اولاد چاہے عطا کرتا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے اولاد کے حوالے سے 4 قسمیں بتلائی ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کرتا ہے، انہیں بیٹے نہیں دیتا. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ بیٹے ہی بیٹے عطا کرتا ہے، انہیں بیٹیاں نہیں دیتا. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں بطور آزمائش اور امتحان کے اللہ بانجھ رکھتا ہے، بے اولاد رکھتا ہے، اولاد سے محروم رکھتا ہے. وہی جانتا ہے کب کس کو کون سی اولاد دینی ہے. حضرات، انسانی زندگی میں اولاد ایک عظیم نعمت ہے. وہ نعمت اس لیے بھی ہے کہ انسانوں کی نسلیں اس سے بڑھتی ہیں اور باقی رہتی ہیں. خاندان پھلتے پھولتے اور پھیلتے ہیں، خاندان ترقی کرتا ہے. اور اولاد اس وجہ سے بھی نعمت ہے کہ یہ زندگی کا سہارا ہے.
اللہ کی نصرت کے بعد، اللہ کی مدد اور تائید کے بعد انسان کے لیے زندگی کا جو سب سے بڑا سہارا ہے اس کی خود اپنی اولاد، اس کی خود اپنی اولاد ہے۔ اسی لیے اردو زبان میں اولاد کو عصائے پیری کہا گیا ہے، بڑھاپے کی لاٹھی، یعنی جیسے آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو لاٹھیوں کے سہارے چلتا ہے، ایسے ہی اولاد بڑھاپے کی لاٹھی ہے۔ انسان جب کمزور ہو جاتا ہے، اس کی ہڈیاں گل جاتی ہیں اور وہ ضعیف ہو جاتا ہے، چلنا اٹھنا بیٹھنا اس کے لیے دورہ اور مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے مشکل اور مصیبت ترین مرحلے بڑھاپے میں انسان کا اگر کوئی اپنا ساتھی نظر آتا ہے اور اس کا کوئی اپنا ساتھ دینے والا دکھائی دیتا ہے تو اس کو خود اپنی اولاد نظر آتی ہے، گویا یہ زندگی کا بہت عظیم سہارا ہے۔ اور اولاد اس وجہ سے بھی نعمت ہے کہ یہ دنیا کی اور گھر کی زینت بھی ہے۔ آدمی شاندار محل بنا لے، بنگلے کوٹھیاں بنا لے، دن بھر کی محنتوں کے بعد جب وہ اپنے گھر آئے تو صرف وہ اپنے شاندار محل کا نظارہ نہیں کرے گا، اگر اس گھر میں اولاد نہ ہو تو وہ شاندار گھر بھی اس کو کاٹنے دوڑتا ہے، وہ گھر بھی ویران سا لگتا ہے، وہ گھر سنسان لگتا ہے۔ لیکن وہی ایک چھپڑے میں رہنے والا ایک کمزور آدمی دن بھر محنت مزدوری پسینے بہا کر شام کو جب وہ اپنے گھر آتا ہے اور اپنے اولاد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھتا ہے، اپنے بچوں کی مسکان دیکھتا ہے، یقینی بات ہے وہ دن کی ساری تکلیفوں کو بھول جاتا ہے، دن کی ساری مصیبتوں کو پریشانیوں کو بھول جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال ہے اور اولاد ہے، یہ دونوں چیزیں دنیاوی زندگی کے لیے زینت ہے، یہاں کی رونق ہے۔ اور اولاد اس وجہ سے بھی عظیم نعمت ہے کہ ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن انسان کے لیے آخرت کا ذخیرہ ہے، آخرت کا توشہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ولدک سحارم، کہ اولاد ان ولد الرجل من کسبہ، بڑا پیارا فرمان ہے پیارے نبی کا۔ اولاد یہ انسان کا خود اپنا عمل ہے، اولاد یہ انسان کی خود اپنی کمائی ہے۔ یہ اولاد ہمارے اس وقت کام آئے گی جب ہم قبر میں ہوں گے، یہ اولاد ہمارے اس وقت کام آئے گی جب ہم عالم برزخ میں ہوں گے، یہ اولاد ہمارے اس وقت آخرت کے اندر نجات اور کامیابی کا ذریعہ بننے والی ہے۔ اور وہ اولاد جو زندہ ہو وہ بات چھوڑو، وہ اولاد بھی جو دنیا میں سانسیں لے چکی ہو صرف 2 دن کے لیے، صرف 3 دنوں کے لیے، گھنٹوں سیکنڈوں میں اولاد نے جنم لیا اور بچہ مر گیا، ایسے اولاد آخرت کے اندر بھی ہمارے اور آپ کے کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب فرشتے کسی معصوم اور ننھے بچے کی روح نکالتے ہیں، اس کی جان نکالتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ میرے فلاں بندے کے معصوم گلشن کے پھول کو تم نے توڑا ہے، میرے معصوم بچے اور میرے معصوم بندے کے جان کو تم نے نکالا ہے، فلاں بندے کے قیمتی سرمایے کو تم نے چھینا ہے، اس کی اولاد کی روح تم نے قبض کی ہے، بتاؤ اس وقت میرے بندے نے کیا کہا ہے، اس وقت میرے مومن بندے نے کیا کہا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ جب میں نے اس کے گلشن کے پھول کو توڑا، جب میں نے اس کے لخت جگر کی روح کو قبض کیا، جب میں نے اس کے دلوں کی ٹھنڈک کو ختم کیا، جب اس کے میں نے محبوب اولاد کی روح نکالی، تو اس نے اپنی زبان سے کوئی گلا شکوہ نہ کیا بلکہ حمدک واسترجع، زبان سے الحمدللہ کہا، تیرا شکریہ ادا کیا، اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، یہ پڑھ کر اس نے صبر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ فرشتوں سے کہتا ہے وَابْنُ لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، ایسے میرے مومن بندے کے لیے جنت میں ایک شاندار محل بناؤ، ایک اچھا سا گھر بناؤ، اور اس گھر کا نام بھی بیت الحمد رکھو۔ اولاد آخرت کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد اور ابن حبان وغیرہ کی روایت ہے کہ آخرت میں حشر کے عدالت میں انسانیت جہاں جب غفیر ہوگا، وہاں بچوں کو، معصوم بچوں کو جن کی روح بچپنے میں قبض ہو گئی ہوگی، جو 2-4 گھنٹے سانسیں لے کر اس دنیا سے رخصت ہو کر چلے گئے ہوں گے، ایسی اولادوں کو اللہ فرمائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، جاؤ تم سب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ ننھے معصوم بچے اپنی فرمائش اور اپنی فریاد لے کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ نہ بولنے والے بچوں کو بھی حشر کی عدالت میں بولنے والی زبان ملے گی، اور وہ اپنے رب سے کہیں گے پروردگارا، دنیا میں 2-4 دن کی سانسیں لیا تھا، میری روح قبض ہو گئی تھی، ماں کی ممتا میں نے دیکھی نہیں، باپ کی شفقت میں نے دیکھی نہیں،
ڈال دے، اللہ اجازت دے گا، اللہ حکم دے گا، حشر کی اس بڑی عدالت میں جہاں اول سے آخر سارے انسان موجود ہوں گے، اللہ ان معصوم بچوں کو، ان اولادوں کو وہ قوت دے گا، وہ طاقت دے گا کہ اس بڑے جم غفیر میں، جم گھٹے میں وہ اپنے والدین کو تلاش کر لیں گے، اپنے ماں باپ کو ڈھونڈ لیں گے اور پھر ان کی انگلیاں پکڑ کر جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو اولاد ذخیرے آخرت بھی ہے، آخرت کے لیے ہماری کامیابی کا ضامن اور ذریعہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، انسان جب اس دنیا میں مر جاتا ہے، اس دنیا میں اس کو موت آ جاتی ہے، عملوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ نماز پڑھنا بھی چاہے نہیں پڑھ سکتا، وہ خیرات کرنا بھی چاہے نہیں کر سکتا، اب وہ مسجدوں تک جانا چاہے نہیں جا سکتا، اب وہ توبہ کرنا بھی چاہے نہیں کر سکتا، اب موت آ چکی ہے، فرشتے نے اس کی روح قبض کر لیا ہے، عملوں کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیکن جب وہ قبر میں دفن ہو جاتا ہے اور اس دنیا سے وہ رخصت ہو کے عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، تب بھی اس کے 3 عمل اس کے کام آتے ہیں۔ صدقۃ جاریہ، صدقہ کر کے گیا ہوگا، اس کے نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اور علم ينتفع بها، اور علم ہوگا جو اس نے لوگوں کو سکھایا ہوگا، اس سے اس کو فائدہ ملے گا، اور ولد صالح يدعو له، یا ایسی اولاد جو اس کے لیے دنیا میں دعا کر رہی ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم برزخ میں ایک انسان کے درجے بلند ہو رہے ہیں، روزانہ وہ اس کے مراتب بلند ہو رہے ہیں، روزانہ وہ ترقیوں پہ ترقیاں کر رہا ہے، روزانہ اس کو راحت اور آرام اور سکون مل رہا ہے۔ وہ سوال کرے گا جب عملوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، پروردگارا عالم برزخ میں یہ جو میرے مرتبے بلند ہو رہے ہیں، یہ جو مجھے ترقیاں دی جا رہی ہیں، یہ جو مجھے سکون پہنچایا جا رہا ہے، پروردگارا یہ کون سے عمل کا نتیجہ ہے، یہ کون سا کام ہے؟ کاموں کا سلسلہ عملوں کا تو ختم ہو گیا، پھر روزانہ میری ترقی ہو رہی ہے۔ آواز آئے گی، آواز آئے گی ان ولدک الاستغفار لکا، کہ یہ تیری اولاد کا وسیلہ ہے جو تو دنیا میں چھوڑ کر آیا ہے، وہ تیرے لیے استغفار کی دعا کر رہا ہے، وہ اولاد تیرے لیے معافی کے دعا کر رہا ہے، وہ پروردگارہ سے فریاد کر رہا ہے میرے ماں مر گئی، میرے باپ مر گئے، ان کے اللہ گناہوں کو معاف کر دے، ان کو بخش دے، ان کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ صبح و شام اٹھ کر وہ اپنے والدین کے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ ہے کون سی اولاد جو صبح و شام اپنے مرے ہوئے والدین کو یاد کرتی ہو؟ حقوق العباد کا سب سے اہم مسئلہ یہ پیارے نبی نے فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہر اولاد کو صبح و شام یہ دعائیں مانگنی چاہیے اپنے والدین کے لیے، ان کی قربانیوں کو یاد کر کے۔ اگر وہ زندہ بھی ہیں، بڑھاپے میں پہنچ گئے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، تمہارا حق بنتا ہے بندوں کے سلسلے میں کہ روزانہ صبح و شام تم اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعائیں ضرور کہا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگارا ان دونوں کو کمزوری کی حالت میں ایسے ہی مدد فرما، ان پر رحم فرما جیسے ان دونوں نے بچپنے کی حالت میں مجھ پر رحم کیا تھا، مجھ کو شفقتوں سے پالا تھا، مجھ کو محبتوں سے پالا تھا۔ یہ اولاد نیک ہو، ذخیرے آخرت ہے، توشے آخرت ہے۔ اسی طرح آپ دیکھو نکاح کے سلسلے میں اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ شریعت نے جہاں ہمیں نکاح کی تعلیم دی کہ عورت کو منتخب کرو شادی کے لیے، کون سی عورت کو؟ تزوج العلود العلود فإنی مقاصر بکم الامم، ایسا خاندان ڈھونڈو، ایسی عورتیں تلاش کرو شادی کے لیے جو توالد و تناسل کی صلاحیت بہت زیادہ رکھتی ہو، جس خاندان میں بچے بہت زیادہ ہو رہے ہو۔ فإنی مقاصر بکم الامم، اس لیے کہ لوگوں کی تعداد پر میں اپنی امتوں کی تعداد پر اپنی امت کے فخر کروں گا۔ اور وہیں پر دیکھو ایک عورت اگر 5 ہے، شریعت نے اس سلسلے میں اتنی حوصلہ افزائی ہماری نہیں کی۔ معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا انی اصبت امرأة ذات حسب و جمال، کہ اللہ کے نبی میری طرف ایک عورت کا پیغام آیا ہے نکاح کا، اور میں بھی ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ خوبصورت بھی ہے، حسین و جمیل بھی ہے، اچھے خاندان والی ہے، پیارا خاندان ہے اس کا، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، پر یہ ہے کہ انہا لا تلد، وہ عورت باز ہے، اس عورت کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ شادی سے پہلے کیسے ان کو جانکاری ہوئی؟ ہو سکتا ہے وہ عورت بیوہ رہی ہو، پہلے شوہر سے اس کو کوئی بچہ نہ ہوا ہو، یا اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، ذرائع ہیں، پتہ لگانے
لگیں گے بچوں کی صلاحیت کے؟ تو انہوں نے کہا لا تلد، وہ بانجھ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، شادی مت کرنا، شادی مت کرنا۔ دوسرے دن آئے دور میں وہی شخص اور کہا اللہ کے نبی میں اس عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اٹکا ہوا تھا ان کا دل، آ گئی تھی ان کے دل میں، سما گئی تھی اور چاہتے تھے وہ کہ شادی کر لے اس عورت سے، پھر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اس سے شادی مت کرو۔ تیسری بار پوچھا پیارے نبی نے، پھر کہا شادی مت کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ ہرگز مطلب مت نکالنا کہ بعض عورت سے شادی نہیں کر سکتے۔ یہاں ایک نقطہ یہ ہے کہ اس شخص نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ طلب کیا تھا، اور مشورہ وہی شخص اس شخص کو دیتا ہے جس کے حق میں سود مند اور فائدہ مند ثابت ہو۔ پیارے نبی نے ایک مشورہ دیا، آج اگر کسی سے مشورہ لیا جائے، لے جا کے گڑے میں ڈھکیل دے، تباہ کر دے گا تمہیں، برباد کر دے گا تمہیں، مشورے کی کوئی اہمیت نہیں۔ تمہیں اپنا بڑا سمجھ کر کوئی تم سے مشورہ لے، تم جان بوجھ کر اس کو ہلاک کرنے پہ تلے ہوتے ہو، جان بوجھ کر تم اس کو برباد کرتے ہو، جان بوجھ کر اس کو غلط جگہ پر لے جا کے کھڑا کر دیتے ہو۔ یہ یہاں مشورہ اس شخص نے اللہ کے نبی سے مانگا تھا، اسی لیے اللہ کے نبی نے اس شخص کے حق میں وہی مشورہ دیا جو اس کے لیے بہتر تھا، افضل تھا، اور فرمایا تزوجوا الولود الولود فإني مباشر بكم الأمم، ایسی عورتوں سے تلاش کرو جو اولاد کے جو ہے پیدا کرنے کی صلاحیت ان کے اندر موجود ہو۔ اسی طرح سے دیکھو اولاد کی محرومی جو ہوتی ہے، بعض لوگ ہیں دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تو آدمی کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اب اس کو اولاد نہیں ہوگی، اس کو بچہ نہیں ہوگا، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جزوی محرومی، انسان خواہش کرتا ہے ہمارے گھر میں کوئی بیٹی پیدا ہو لیکن وہ بیٹا ہی پیدا ہو رہے اس کے گھر، یا آدمی خواہش کرتا ہے میرے گھر میں کوئی بیٹا پیدا ہو لیکن اس کے گھر میں بیٹیاں ہی پیدا ہوتی جا رہی۔ خواہش یہاں انسانوں کا اولاد کی تولد میں، ولادت میں کوئی عمل دخل نہیں، کوئی انسان کوئی اختیار نہیں رکھتا، اللہ جو چاہتا دیتا ہے۔ اور ام للانسان ما تمنا، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، سوال کیا انسانوں سے کہ ام للانسان ما تمنا، یہ دنیا کی زندگی جو تمہیں ملی ہے کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری ہر خواہش پوری ہو، تمہاری ہر آرزو پوری ہو، تمہاری ہر امید پوری ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا خواہشوں کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا آرزوؤں کی جگہ نہیں ہے، یہ آدمی جو چاہے اسے مل جائے ایسی جگہ نہیں ہے۔ یہاں خواہشوں کو قربان کرنی پڑتی ہے، یہاں آرزوؤں کو قربان کرنی پڑتی ہے، یہاں امیدوں پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے بلیدان دینا پڑتا ہے، یہاں بہت ساری چاہتوں کی قربانیاں اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے دینی پڑتی ہے۔ ام للانسان ما تمنا، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ دنیا آزمائش گاہ ہے، صبح و شام ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے، گھنٹوں ہم امتحانوں سے گزر رہے ہیں۔ یہ خواہشوں کی جگہ نہیں ہے، یہ خواہشوں کے پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کیسے امتحان لیتا ہے اللہ اپنے بندوں کا؟ ذرا پوچھو اس بندے سے جو غربت کے دور سے گزر رہا ہو، غریب ہے وہ، اللہ نے اسے مال نہیں دیا، وہ غربت سے امتحان لیا جا رہا ہے، وہ غریبی کی حالت میں امتحان لیا جا رہا ہے، اللہ نے اس کو مال ہی نہیں دیا۔ یا اسی طرح آپ دیکھو آدمی جو ہے بیمار ہے، اللہ اس کو بیماری سے آزما رہا ہے، اس کی صحت و تندرستی اس سے چھین چکا ہے، اس کے پاس طاقت و قوت نہیں ہے، بیماری کے دور سے گزر رہا ہے، یہ اس کا امتحان ہے۔ کوئی آدمی بہت خوبصورت تھا، حسین تھا، جمیل تھا، کچھ ایسے حادثے آئے اس کا چہرہ بدصورت ہو گیا، اللہ بدشکلی سے اس کو آزما رہا ہے۔ اس دنیا کے اندر مختلف راستوں سے اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، وہیں پر یہ بھی آزماتا ہے کہ بندے کو اولاد سے محروم کر دیتا ہے، اولاد ہی نہیں دیتا، اولاد کی محرومی سے بھی ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے۔ ہماری خواہش ہے ہر شادی کے بعد ہر مرد چاہتا ہے ہم باپ بنے، ہر عورت چاہتی ہے ہم ماں بنے، ہر شخص چاہتا ہے ہمارے گھروں میں اولاد کا چراغ جلے، روشنی ہو اولاد کی، لیکن وہاں پر اس کی خواہشیں پوری نہیں ہو رہی ہے، اللہ اس کو آزما رہا ہے بانج کر کے، بے اولاد کر کے۔ اور خواہشوں کی تکمیل ہماری تو چھوڑو، جو بڑے بڑے نیک متقی پرہیزگار صالح اولیاء گزرے ہیں، اللہ نے ان کی خواہشوں کو بھی پورا نہیں کیا۔ آپ قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھو، حضرت مریم علیہ السلام کی ماں، حضرت مریم علیہ السلام کی اماں جب حمل سے ہوئی تو انہوں نے اللہ سے نظر مانی، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس کو میں تیرے گھر کے لیے، تیرے دین کے لیے وقف کرتی ہوں، میں اس سے کوئی کام نہیں لوں گی، تیرے دین کا وہ کام کرے گا۔ نیک ارادہ تھا، اچھا ارادہ تھا، اور ارادے اور قربانی پر وہ سوچ رہی تھی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بیٹا ہوگا، کیونکہ
اور یہ بیٹا ہی دین کی خدمت کے لیے لائق اور مناسب ہوتا. یہ یقین کے ساتھ انہوں نے اللہ سے نظر مانگی اور یہ سوچا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ بیٹا ہوگا. لیکن فلما وضعتها قال رب انی وضعتها انثى، کہ پروردگارا میں نے تو نظر مانی تھی بیٹا ہوگا تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی، یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی. کون سی بیٹی؟ مریم علیہ السلام پیدا ہو گئی. لیکن حکمت دیکھو، خواہش تھی بیٹا پیدا ہو، خواہش پوری نہیں ہوئی. اللہ والی تھی، صالحہ تھی، لیکن خواہش اللہ نے ان کی پوری نہیں کی، بیٹی عطا فرمائی. لیکن اللہ کی حکمت گھنٹوں سیکنڈوں کیا چلتی ہے، اللہ کا کیا کار فرما ہوتا ہے، اللہ کی شان کیا ہے، اللہ کی مشیت کیا ہے، اللہ کی چاہت کیا ہے. مریم کو پیدا کر کے بھی اللہ ساری عورتوں کا سردار بنا دیا. اسی مریم انبیاء اور رسول کے بعد مریم جو پیدا ہوئی اس پیٹ سے، بیٹے کی خواہش ہوئی تھی، بیٹی پیدا ہوئی. اللہ نے اپنی حکمت سے ان کو یہ مقام دیا، ساری عورتوں کی سردار بن گئی. اور پھر مریم کے پیٹ سے اللہ نے جلیل القدر پیغمبر عیسیٰ مسیح اللہ کی تخلیق بھی فرمائی. تو بیٹیوں کی پیدائش میں کیا مسئلہ ہے، بیٹوں کی پیدائش میں کیا مسئلہ ہے، ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے، نہیں جان سکتے. یہ اللہ کی مشیت ہے اور اللہ کی چاہت ہے. دیکھو اولاد جو انسان محروم ہوتا ہے، کئی اسباب ہیں، کئی وجوہات ہیں اس کے. آدمی کے گھر میں اولاد نہیں ہو رہی ہے، یا تو وہ بیمار ہے، کمزور ہے، لاغر ہے، اولاد کی صلاحیت نہیں، تناسل کی جو ہے اس کے اندر طاقت اور قوت نہیں ہے. تو شریعت کہتی ہے بیماری سے اولاد نہیں ہو رہی ہے تو علاج کراؤ. جیسے اور بیماریوں کا علاج کرواتے ہو، علاج کرواؤ. علاج کے بعد کئی لوگوں کے گھروں میں بچے آئے ہیں، اولاد کی پیدائش ہوئی ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ آپ اس کی جو ہے اس کا علاج کراؤ. لیکن اگر آدمی کمزور ہے، آدمی کمزور نہیں ہے، عورت بھی کمزور نہیں ہے، جو دونوں صحت اور تندرستی کی حالت میں ہے، اس کے باوجود بھی اولاد نہیں ہو رہی، اس کے باوجود بھی بچے نہیں ہو رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آزمانا چاہتا ہے، اللہ امتحان لینا چاہتا ہے. ان جوڑوں کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے ان جوڑوں کو چنا ہے، منتخب کیا ہے. اور اس میں حیرت کی کیا بات ہے، ہم تو گنہگار سے ہی، ہم تو نافرمان سے ہی، اللہ نے اس دنیا میں بڑے بڑوں کو آزمایا ہے، انبیاء اور رسول کو آزمایا ہے. ابراہیم بڑھاپے پہ پہنچ گئے، بانج تھے، اور زکریا بڑھاپے پہ پہنچ گئے، بانج تھے، نہیں کوئی اولاد تھی. اسی لیے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اولاد اگر نہ ہو تو مایوس نہ رہے، نا امید نہ ہو، اللہ پر یقین رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں. عمروں کا تقاضا یہ نہیں. آپ سورہ مریم ہی اٹھا کر دیکھیں گے، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت رب عبدہ زکریا، حضرت زکریا کی وہ دعا اللہ رب العزت نے منقول کی ہے کہ جب مریم کو اللہ رب العزت کے لیے جو وقف کیا گیا، وہ مسجد میں ایک کنارے محراب میں کہیں بیٹھ کر اللہ کی برابر عبادت کیا کرتی تھی. تو حضرت زکریا ان کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے تھے، کفیل تھے، ان کے کفالت تھی ان کی. حضرت زکریا نے مریم کو دیکھا کہ سردی کے موسم میں گرمیوں کا پھل ان کے دسترخوان پر، گرمی چل رہی ہے اور پھل جو ہے سردیوں کے موسم کا ہے، سردی چل رہی ہے اور پھل گرمیوں کا موسم کا ہے. تو زکریا نے سوال کیا کہ مریم، یہ بے موسم پھل تمہارے دسترخوان پر آتے کہاں سے، کون لاتا ہے یہ؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، یہ روزیاں اللہ دے رہا ہے، بے موسم پھل ہمارے دسترخوان پر اللہ کی نعمت ہے. زکریا کہتے ہیں کہ جب میں نے مریم کے دسترخوان پر بے موسم پھل دیکھا تو مجھے یاد آیا، مجھے خواہش ہوئی، میں بڑھاپے کی حالت میں تھا. ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، پروردگارا جب تو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو ہماری جوانی چلی گئی، ہڈیاں کچے کمزور ہو گئی، بال سفید ہو گئے، ہڈیاں گل چکی ہیں. ربی انی لا دعائی کا رب شقیہ، لیکن اے اللہ تیرے نعمت سے اور تیری رحمت سے میں کبھی مایوس نہیں ہوا ہوں، اس حال میں بھی میں تجھ سے دعا کرتا ہوں. قرآن مجید نے کہا نداءً خفیہ، چھپ چھپ کر اللہ سے دعا کرتے تھے، کوئی وارث دے دے، کوئی اولاد دے دے جو ہماری نسلیں چلائے، ہمارے خاندان چلائے. اللہ رب العزت نے کہا چھپ چھپ کر وہ دعا کر رہے تھے، اور اس کی مصلحت یہ تھی کہ بڑھاپے کی اس حالت میں جب تیز دعا مانگوں گا، ویسے دعا اللہ خاموشی کے ساتھ زیادہ قبول کرتا ہے، اس کو اچھا بھی لگتا ہے. چھپ کر دعا مانگی جائے، آہستہ دعا مانگی جائے، ان اللہ سمیع علیم، کو سننے والا جاننے والا، وہ چھپ چھپ کر. لیکن وہاں پہ جو مفسرین کرام نے مصلحت بتلائی ہے کہ زکریا خاموشی سے چھپ چھپ کے دعا مانگتے تھے، وہ اس لیے کہ کہیں سماج ان کو تانا نہ مارے،
سماج ان سے گلا شکوہ نہ کرے، سماج ان کو چڑھائے نہیں۔ دیکھو کیسا آدمی بوڑھا ہو گیا، ہڈیاں گل گئی، بال سفید ہو گئے، اس عمر میں بھی اولاد کی خواہش رکھ رہا ہے، لیکن زکریا علیہ السلام نے رب سے دعا مانگی اور اللہ نے انہیں عطا فرمائی، انہیں یحییٰ نام کا بچہ دیا۔ اسی طرح ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھو، بارہ آپ سنتے ہو، بڑھاپے کی حالت میں پہنچ گئے، اسماعیل ذبیح اللہ مل گئے۔ تو ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں، اور اس کا ایک علاج شریعت نے ہمیں اور بھی بتلایا ہے۔ اگر بے اولاد ہو، اولاد دیکھو بہت سارے سماج میں جاہل قسم کے لوگ، آپ یوں کہیں بہت سارے نادان قسم کے لوگ، بہت سارے ظالم قسم کے لوگ ہیں۔ عورت کو بچہ نہیں ہو رہا ہے تو شوہر صبح و شام اس کو تانے مارتا ہے، اور گھر میں رہنے والی وہ ساس تو ہے، ساس جو گھر کا ٹھیکیدار بنی ہے، وہ بھی بہو کو لمحہ لمحہ تانے دیتی ہے، طلاق دینے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ عورت کیا اس کا مالک ہے؟ وہ بچہ پیدا کرے گی، وہ اولاد پیدا کرے گی، وہ تو اللہ کی مشیت ہوگی تبھی گھر میں اولاد آئے۔ ہم اور آپ اتنے ظالم کیوں ہو گئے؟ ہم اور آپ اتنے جابر کیوں ہو گئے؟ اپنی بیویوں کو تانے مار رہے، اپنے بیویوں سے گلے شکوے کر رہے ہو۔ دنیا تانے مارتی ہے، چڑھاتی ہے، چڑھانے دو، تم تو اس کے شوہر ہو، تم تو مسلمان ہو، تم تو مومن ہو، تمہیں تو اولاد اللہ کی قدرت پر یقین ہونا چاہیے کہ یہ بچہ پیدا کرنا کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اس کے عمل میں نہیں ہے، اللہ ہی جب چاہے گا تو اسے بچہ عطا فرمائے گا۔ یہ چھپ کر، یہ جان کر آپ اللہ سے دعا کیجیے، استغفار کیجیے، آپ دعائیں مانگیے، استغفر اللہ اللہم اغفر لی۔ استغفار کی اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ آپ کی بہت ساری بیماریوں کو دور کرتا ہے، اور بے اولاد انسان کو اولاد بھی عطا فرماتا ہے۔ وہ مشہور ہے نا سورہ نوح کے اندر، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے ہی کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا۔ کہ لوگوں استغفار کرو، اللہ سے بخشش مانگو، دعائیں مانگو۔ دیکھو بارش نہیں ہوتی ہے نا کہیں کسی علاقے میں یا کسی ملک میں، تو یہاں بھی شریعت کہتی ہے نکلو باہر، نکل جاؤ نمازی استسقاء کے لیے، اللہ سے دعائیں مانگو، رو رو کے گڑگڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، بخشش طلب کرو۔ اللہ ہی ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمانوں سے بارشوں کو نازل کرے گا۔ استغفار کرو گے تمہیں اموال دولتیں ملیں گی، استغفار کرو گے تمہیں بیٹے اور بیٹیاں اللہ سب کچھ عطا فرمائے گا۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم استغفار سے بہت دور ہو چکے۔ صبح شام ہم اپنے مصروفیت میں، اپنے تجارت میں، اپنے کاروبار میں اس طرح میں ہو چکے ہیں، ہم پریشان ہیں، اس کے باوجود بھی ہمیں ہمارا اللہ یاد نہیں آتا۔ ہم تکلیفوں میں ہیں، الجھنوں میں ہیں، بے چینیوں میں ہیں، پھر بھی ہمیں کبھی استغفر اللہ کہنے کی توفیق نہیں ہوتی، ہمیں کبھی اللہ اغفر لی کہنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ مغفرت کرو، استغفار طلب کرو، اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ ہماری اور آپ کی ساری پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ اور اگر استغفار کرنے کے بعد بھی اولاد اگر نہ ملے تو یہاں حیرت میں ہونے کی بات نہیں، اپنی تقدیر پر ایمان لانا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اپنے نصیب اور اپنے قسمت پر اللہ نے ہمارے مقدر میں بے اولاد ہی لکھا ہے، ہم بے اولاد ہی رہیں گے، اور شریعت کہتی ہے کہ اگر بے اولاد ہو کر اس دنیا سے چلے گئے اور تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے رخصت ہو گئے، آخرت کے میدان میں اللہ آپ کو اتنی نعمتوں سے نوازے گا اور اتنے احسان تم پر کرے گا اور اتنی کرم فرمائی تم پر حسن کی عدالت میں کرے گا کہ وہ انسان خوش ہو جائے گا، اور دنیا کی بے اولادی سے محرومیت جو تھی وہ سب کچھ بھول جائے گا، اور اللہ سے خوش ہو کر کہے گا اللہ ہم بے اولاد تھے، بہت اچھا ہے، کم سے کم اس کی وجہ سے اتنی ساری تیری نعمتیں جو حشر کی عدالت میں مل چکی ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ ایمان اور تقدیر کا حصہ ہے، ہمیں یہی سوچ کر برداشت کر لینا چاہیے۔ اور دیکھو اولاد آپ خود جس کے پاس ہے خوش ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ چڑھا رہا۔ اولاد دینا بھی اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، اس مصلحت کو سمجھو۔ اولاد اگر ناکارہ ہو جائے سب سے بڑا عذاب بن جاتی ہے دنیا کے، اللہ کی قسم۔ اولاد اگر ناکارہ ہو جائے دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں ہے، اور اللہ رب العزت اولاد دیتا بھی ہے تو وہیں اس کی مصلحت ہوتی ہے کہ اللہ انسانوں کے غرور کو کچلتا ہے، اللہ انسان کے گھمنڈ کو کچلتا ہے، جو اپنی اولاد پہ ناز کرتا ہے، جو اپنے بچوں پہ ناز کرتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بے اولاد ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے پاس غرور ہے، تکبر ہے۔ اللہ اولاد نہ دے کے اس کو سکھاتا ہے، اس کو سبق دیتا ہے۔ کیوں؟ فرعون کا واقعہ آپ بارہ سنتے ہیں، میں اشارہ کر دوں گا۔ فرعون ظالم اور جابر بادشاہ، کتنا بڑا بادشاہ، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا، مصر کے شہر میں ندیوں سے، تالاب سے، جنگلوں سے کہہ رہا ہے تیرا مالک کون
بہرحال کیا ہے، اس کی بادشاہت کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے اس کو کوئی اولاد نہیں دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جب صندوق میں بہتے ہوئے گئے تھے نا تو نکالا گیا تھا، تو کہا یہی ہو سکتا ہے میرے تخت کو اور حکومت کو ختم کرنے والا۔ بیوی نے کہا لا تقتلوہ، قتل مت کرو، عسیٰ ان ينفعنا او نتخذہ ولدا، ہمارے لیے ہو سکتا ہے نفع بخش ثابت ہو یہ بچہ، مسکراتا ہوا بچہ، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے فائدے کی چیز ہو، او نتخذہ ولدا، یا پھر ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں گے، اپنی اولاد بنا لیں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرعون بھی بے اولاد تھا، فرعون کے پاس بھی اولاد نہیں تھی، تو بے اولاد کر کے بھی اللہ کبھی غرور ختم کرتا ہے۔ ایک آدمی بادشاہ ہے، اگر اس کی بادشاہت کو ختم کرنا ہوتا ہے اللہ اس کو اولاد نہیں دیتا ہے کہ جا اولاد نہیں دوں گا، جب تک تو بادشاہی کر سکتا ہے کر، تیرے بعد تیری بادشاہت ختم ہو جائے گی، تیری وراثت ختم ہو جائے گی۔ یہ اللہ کی مصلحتیں ہیں، اللہ کی حکمتیں ہیں، ورنہ بے اولاد ہونا کوئی مظاہرے کی بات نہیں ہے۔ ہمارا اور آپ کا امتحان لیا جاتا ہے، چاہے بیٹیاں ہو چاہے بیٹے ہوں یا کچھ بھی نہ ہو، بہت ساری ہستیاں ایسی گزری ہیں جو اللہ والی ہوتے ہوئے بھی اور صالحہ اور نیک متقی پرہیزگار ہوتے ہوئے بھی وہ اولاد سے محروم نہیں ہو، تو ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ انہیں عذاب دے رہا، نہیں، ان کا امتحان لے رہا ہے، ان کی آزمائش کر رہا ہے، کیونکہ اولاد ہو کر بھی وہ ایمان پر اور اپنے تقدیر کے حصے پر قائم ہے کہ نہیں قائم ہے۔ آپ تاریخ میں دیکھیں کہ سیرت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین، ہم مومنوں کی اماں عائشہ پہ اولاد تھی، کوئی اولاد نہیں ہوگی، تو ہم کیا بولیں؟ تو بے اولادی سے محرومی، اولاد نہ ہو ہمارے پاس، اللہ نہ عطا کرے، تو ہمیں اپنی قسمت پر اور اپنے تقدیر پر ایمان لاتے ہوئے صبر کرنا چاہیے، اور اللہ کی امتحان میں ہمیں آپ کو کامیاب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ رب هب لي من لدنك وليا، اللہ مجھے اولاد دے، جس کے پاس نہیں ہے وہ دعائیں کرتا رہے، استغفار کرتا رہے اور شرعی اصولوں کو اپناتا رہے، اگر نہ بھی ملے تو وہ اللہ کے لیے صبر کرے، آخرت میں اس کا انجام بہت بہتر ہوگا۔ میرے بھائی دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ العالمین جس کے پاس اولاد ہو انہیں اپنے اولاد کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بھی اولاد ہو اللہ ان کے گھروں کو اولاد سے کے چراغ سے روشن کر دے، انہیں اولاد عطا فرمائے، جو بیمار ہو انہیں شفا کلی عطا فرمائے، جو اس دنیا سے چلے گئے ہوں اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ آخری وقت میں 2 یا 3 اعلان میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں اس مسجد کے ذمہ دار نور محمد بھائی